مزار قائد کے سامنے صبح کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی اور پھر دعاؤں کا سلسلہ، کیا خلوص تھا۔ دن گزرتا ہے، نماز ظہرین ہوتی ہے جس میں البتہ تعداد کم نظر آتی ہے، لیکن جذبہ ایمانی سے بھرپور شرکائے دھرنا موجود رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں باقاعدہ قرآن کی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں دھرنے کے شرکا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ نماز مغرب تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل سنت برادران کو ان کے افطار ٹائم کے موقع پر دھرنا انتظامیہ کی جانب سے افطار بھی کروایا گیا۔ یہاں اتحاد بین المسلمین کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملا۔ پھر نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور سب اپنے رب کے حکم پر خیر العمل کی جانب بڑھنے لگے۔ حي على خير العمل، حي على خير العمل۔ نماز کے بعد افطار تقسیم ہوا۔ والنٹیئرز صفائی کا از خود انتظام کرتے نظر آئے۔ اس کے بعد سورہ روم کی تلاوت کی تفسیر کے حوالے سے مولانا کاظم عباس کا لیکچر شروع ہوا۔ یہ سالانہ پروگرام تھا جسے دھرنے کے مقام پر شفٹ کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ تیز دار خنجر کا حملہ انسان کے بدن کو، اس کے جسم کو نقصان دے گا، جس کا بچ جانا، جس کا مندمل ہو جانا، جس سے انسان کا ٹھیک ہو جانا ممکن ہے، لیکن اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنا اس کے روح پر اور اس کے نفس پر وہ کالی ضربت لگاتا ہے کہ جو اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے، یہ جتنے بھی افراد خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کو کہیں پر جا کر تحقیق کریں گے تو کوئی نہ کوئی مقام ایسا ضرور ملے گا جہاں پر کوئی ان کی خوشامد یا جھوٹی تعریف کرنے والا۔ جس دن ہم موجود تھے، اس روز انتظامیہ کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکائے دھرنا کا جوش و خروش حیران کن تھا۔ بعد از مجالس و محافل کا سلسلہ سحری تک جاری رہتا ہے اور یہ دھرنا اسی طرح ابھی جاری و ساری ہے۔ یہ پرامن دھرنا 18 روز سے جاری ہے۔ چونکہ یہ پرامن ہے، اسی لیے حکومت اور ادارے ان کی جانب متوجہ نہیں ہو رہے اور ان کی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن پرامن رہنا ہی ان دھرنے والوں کی مظلومیت ہے، اور یہ مظلومیت ایک دن رنگ لے کے آئے گی اور یہ سرخ رو ہو جائیں گے۔